نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے ان بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے، ان کی مثال بیان کیجئے۔ وہ اصحاب قریہ کون ہیں، بستی والے کون ہیں؟ تو ان کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انطاکیہ شہر کے رہنے والے لوگ تھے، اور ان کی طرف اللہ رب العزت نے 3 نبیوں کو بھیجا تھا۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انطاکیہ شہر نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور شہر تھا، کیونکہ اس میں سورہ یاسین کے اندر جس بستی والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا جب اس بستی والوں نے، اس قوم نے ان رسولوں کو جھٹلایا، جیسے کہ سابقہ قومیں اپنے رسولوں کو، نبیوں کو جھٹلاتی تھی، تو اس پر پھر جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی جو ان کے لیے ایک عذاب تھا، اور اس چیخ کی وجہ سے وہ تمام قوم ہلاک ہو گئی اور تمام بستی والے ہلاک ہو گئے۔ لیکن انطاکیہ شہر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہاں انطاکیہ کے جو لوگ تھے ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 3 حواریوں کو بھیجا تھا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اس کا ایک حل بعض لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ اسی شہر انطاکیہ کی طرف پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا ہو، اور جب اس قوم نے ان رسولوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر چیخ مسلط کی اور ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر دوبارہ سے یہ شہر آباد ہوا ہو، دوبارہ یہاں کوئی نئی قوم آباد ہوئی ہو انطاکیہ میں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو وہاں بھیجا، تو ان لوگوں نے، چونکہ وہ پہلے اپنا انجام دیکھ چکے تھے کہ پہلے اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط ہو چکا تھا، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعوت کو قبول کیا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ شہر اپنا اصلی حالت پر قائم رہا ہو اور اس پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ انطاکیہ ہی پہلے ہو جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیجے، اور اصحاب القریہ سے مراد وہی لوگ ہوں جس کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس انطاکیہ شہر کے علاوہ کوئی اور دوسری قوم ہو۔ بہرحال سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یوں فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ آپ بیان کیجئے ان بستی والوں کا مثال بیان کیجئے، واقعہ بیان کیجئے کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نے 3 رسولوں کو بھیجا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ان کی طرف بھیجا، جب اس قوم نے ان کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا جو ان کی تائید کرنے کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم خود آپ کے پاس نہیں آئے ہیں۔ اور جب انہوں نے قوم کو یہ بات سمجھائی، سکھائی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی سے تم باز آ جاؤ، تو اس قوم نے ان نبیوں کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کہ ہم پتھروں کے ساتھ تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ اور یہ ایسی بدبخت قوم تھی جو اپنے نبیوں کو کہتی تھی، اپنے رسولوں کو، کہ معاذ اللہ تم تو یہاں نحوست لے کر آئے ہو۔ تو ان انبیاء نے، رسولوں نے یہ جواب دیا کہ بلکہ نہیں، یہ تمہاری نحوست تمہارے ہی خلاف ہوگی، اور تم خود ہی اپنی اس سازش میں پھنس جاؤ گے اور تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے جو اسی قوم میں سے تھا، اور اس کے بارے میں سورہ یاسین میں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ شہر کے ایک کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر لوگوں سے کہا، اے میری قوم،
ان انبیاء کی اتباع کرو جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے کسی اجرت کا، کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا کہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، جو انبیاء کی تائید کرنے کے لیے آیا اور جو نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لایا تھا، اور جس نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ وہ ان رسولوں کی بات کو تسلیم کر لے، ان پر ایمان لائے، تو اس ظالم قوم نے اس آدمی کو بھی شہید کر دیا۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، تو وہ کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور میرا بہت ہی عمدہ طریقے سے اکرام کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش کہ میری قوم کو اس بات کا علم ہوتا اور وہ جان لیتی کہ ان رسولوں کے پیچھے چلنے سے، ان کی بات ماننے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ اور ان کے تمام رسولوں کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، اگر میری قوم ان نعمتوں کے بارے میں جان لیتی تو وہ ضرور ان پر ایمان لاتی۔ یہ وہ شخص تھا، اس کا نام تفسیر میں حبیب نجار ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حبیب نجار شخص تھا جو اپنی قوم کو دعوت دے رہا تھا۔ جب یہ دنیا میں موجود تھا اس وقت بھی اس نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ انبیاء کی، رسولوں کی بات کو مان لیں، اور جب انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور شہادت کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ کاش میری قوم یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بڑا بہترین بدلہ عطا کیا ہے، اور اگر ان کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں تو وہ ضرور نبیوں کی بات کو مان لیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتے تھے، ہمیشہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، شرک سے روکتے تھے، بت پرستی سے منع کرتے تھے۔ لیکن ان قوموں کا رویہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی رہا کہ وہ قوم کی اکثریت اور قوم کے جو بڑے سردار لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی انا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ان انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اور وہ یہ سوال کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ کیا ہمارے جیسے انسان جو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجے ہیں؟ یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید رسول کوئی ایک نئی چیز ہونی چاہیے، ایک کوئی نئی مخلوق ہونی چاہیے جو نہ کھائے پیے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہو۔ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں بھی جاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، تو یہ رسول کیسے ہے؟ یعنی وہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ جو نبی اور رسول ہیں وہ بھی انسانوں ہی میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا ہے، اور ان کو ایک عظمت اور شان عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجے تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ تو تمام انبیاء تکلیفیں برداشت کر کے، مشقتیں برداشت کر کے، اپنی قوم سے گالیاں سن کر، ان سے پتھر کھا کر، ان سے ماریں کھا کر، زخمی ہو کر بھی اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں، اس کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ بنائیں، اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہ بنائیں۔ وہ ایک ہی اللہ خالق ہے، ایک ہی اللہ مالک ہے، ایک ہی اللہ رازق ہے، وہی سب کا داتا ہے، وہی سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے، سب کو پالتا ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔